ناک سے خون آنے کی صورت میں ہری دھنیا کا پانی نکال کر اس کی خوشبو سونگھنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کھانسی میں ملٹھی کو صبح، دوپہر اور شام منہ میں رکھ کر چوسا جا سکتا ہے۔ خواب میں خود کو بھرانا دیکھنا کسی پریشانی یا دشمن سے سامنا ہونے کی طرح اشارہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ خواب میں کالا سانپ نظر آنا کسی سخت دشمن کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ خواب میں سمندر کی جھاگ دیکھنا کسی بادشاہ یا بزرگ کی طرف سے فائدہ ملنے کی نشانی بیان کی جاتی ہے۔ خواب میں کسی بیمار شخص کو اپنی گود میں دیکھنا صحت، عافیت اور خوشی ملنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس عورت کی اس کا شوہر بار بار تعریف کرے، اس کے چہرے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ خواتین کی خوبصورتی بڑھانے والے پھلوں میں مالٹا اور لیچی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے اور نہانے سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ سگریٹ نوشی بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال صحت اور خوبصورتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہلدی کا استعمال جلد کو جوان اور تر و تازہ رکھنے میں مددگار بتایا جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت بہتر رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ جامن کی لکڑی کی دھونی دینے سے گھر کے کیڑے مکوڑے دور ہونے کا روایتی طریقہ بتایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھڑیاں پڑنے کی بات بھی کی جاتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کو آنکھوں کی بینائی کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن کم ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد کھجور کھانے کو دماغ کے لیے فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ پالک کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے نیند متاثر ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ انگور کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران بہت زیادہ پانی پینے سے ہاضمہ متاثر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ گھر سے نوست دور کرنے کے لیے غروب آفتاب کے بعد چراغ یا دیے جلانے کا روایتی طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ خشک دھنیا کی چٹنی کھانے کو کھانسی میں فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے فوراً بعد چائے سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ دانتوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ادرک کے استعمال کو عمومی صحت کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اگر گھر میں چوہوں کی کثرت ہو تو ان کے بل کے قریب خالی انڈے کا چھلکا رکھنے کا گھریلو طریقہ بتایا جاتا ہے۔ پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں لہسن کے رس سے پیٹ کی مالش کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آلو کا زیادہ استعمال وزن بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ دہی میں الائچی شامل کر کے پینے کو دست یا موشن میں فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ عمل یا کمزوری کی وجہ سے جسمانی طاقت متاثر ہو تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں شامل کر کے پینے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کچی گاجر کھانے کو خون اور دل کی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ملائیں اور متاثرہ جگہ پر لگانے کو گھریلو نسخہ بیان کیا جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی کیفیت میں پودینے کی خوشبو سونگھنے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ سیب کھانے سے قبض دور ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ رزق میں برکت کی نیت سے روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کم مقدار میں کھانا اور ضرورت سے زیادہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ سوتے وقت بستر کے سرہانے کو قدرے اونچا رکھنے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ گھر سے منفی اثرات اور جراثیم دور کرنے کے لیے کلونجی کی دھونی دینے کا روایتی طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ گرم دودھ پینے کو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ہلدی والا دودھ پینے کے بارے میں یہ روایتی دعویٰ بھی ملتا ہے کہ سانپ یا بچھو کے زہر کا اثر کم ہوتا ہے، تاہم زہریلے جانوروں کے کاٹنے کی صورت میں فوری طبی امداد ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بعض افراد کو معمول سے زیادہ خواب آنے کا تجربہ ہو سکتا ہے۔
کچے پھل اور کچی روٹی کھانے سے معدہ اور صحت پر منفی اثر پڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ کھانا اچھی طرح چبا کر اور آہستہ آہستہ کھانے سے وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے زیتون کے تیل سے ہاتھوں کی مالش کرنے کا روایتی طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دھاتی برتنوں کے استعمال کو خوبصورتی میں اضافے سے جوڑنے والی باتیں بھی عام ہیں۔ خشک پودینہ جسم پر ملنے سے داغ دھبے دور ہونے کا گھریلو نسخہ بتایا جاتا ہے۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے کو بالوں کی صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی پینے سے بڑھے ہوئے پیٹ میں کمی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جگر کی خرابی میں چہرے کا رنگ زرد پڑ سکتا ہے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پینے کو معدے کی صفائی کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھانے کو گھٹنوں کی مضبوطی کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 گلاس پانی پینے کو ذہنی تازگی کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے۔ پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر کمر میں رکھنے سے زکام سے بچاؤ کا ایک گھریلو طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے کو بالوں کے جھڑنے میں مفید بتایا جاتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانتوں کو فائدہ پہنچنے کا ذکر کیا جاتا ہے، تاہم بہت زیادہ کچے امرود کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت سبزے میں جا کر گہری سانس لینے سے ذہنی سکون اور عمومی صحت میں بہتری آ سکتی ہے۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلانے کا گھریلو طریقہ بتایا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ کدو کا ایک ٹکڑا کھانے کو بلڈ پریشر کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ گنے کی گڈیلیاں چوسنے کو پیشاب کی روانی میں مددگار بتایا جاتا ہے۔ خالی پیٹ نیم گرم شہد استعمال کرنے کو صحت اور توانائی کے لیے فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ لینے کو ہاضمے اور وزن کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں تربوزہ کھانا جسم کو پانی اور تازگی فراہم کرتا ہے۔ قبض کی شکایت میں گوشت کا زیادہ استعمال کم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ فریج میں پھلوں اور سبزیوں کی بو ختم کرنے کے لیے ایک کٹا ہوا لیمو رکھنے کا آسان طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجودہ اضافی گیس خارج ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیاز کو چھیل کر پانی میں کچھ دیر بھگو کر فریج میں رکھنے سے اسے کاٹتے وقت آنکھوں میں پانی آنے کی شکایت کم ہونے کا گھریلو طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ انار کو معدے، ہاضمے اور عمومی صحت کے لیے مفید پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ دار چینی کے مناسب استعمال کو یادداشت اور عمومی صحت کے لیے فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک توانائی حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کدو کو خون کی صحت اور بلڈ پریشر کے لیے مفید سبزیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رات کو کھجور کھانے کو معدے کی صحت کے لیے فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ جن افراد کو سانس پھولنے کی شکایت ہو، ان کے لیے بیر کھانے کا روایتی مشورہ بھی ملتا ہے۔ مسوڑھوں میں درد یا سوجن کی صورت میں پھٹکڑی کو پانی میں گرم کر کے استعمال کرنے کا گھریلو نسخہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن دانتوں یا مسوڑھوں کی مسلسل تکلیف میں ماہر دندان سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ نیم کی مسواک دانتوں کی صفائی کے لیے روایتی طور پر استعمال کی جاتی ہے اور منہ کی صفائی برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔